بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، تاریخ کا آئینہ میں خوش آمدید۔ دوستوں، سلجوقی اوغوز ترکوں کے معروف قبیلے کینیک سے تعلق رکھتے تھے، جو کہ جامع التواریخ کی روح سے 24 ترک قبائل میں تنگیز خان کی اولاد میں آخر پر آتے ہیں۔ اس خاندان کا تذکرہ اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ مسلمانوں کے لیے اناطولیہ کے دروازے کھول کر وہاں ترک حکومت کی بنیاد رکھنا انہی کو نصیب ہوا۔ کائی قبیلے کے اناطولیہ میں دخول کے موقع پر یہی سلجوق وہاں کے حاکم تھے۔ ارطغرل غازی کا براہ راست تعلق اس سلسلے کے سلاطین سے رہا ہے۔ اس خاندان کا نام اپنے جد سلجوق کے نام پر مشہور ہوا۔ سلجوق اصل میں اوغوز یابغو ریاست کے مشہور امرا میں سے ایک دکاک کا بیٹا تھا، جسے تواریخ میں لقمان بھی کہا گیا ہے۔ دکاک کی زندگی کے متعلق تفصیلی معلومات نہیں ملتی، البتہ باسورس کے مطابق وہ اوغوز یا یابغو سلطنت کے دربار میں بلند مقام پر فائز تھا، اور دکاک کے بعد سلجوق کو یابغو کی طرف سے ریاست کا سباشی یعنی سپہ سالار مقرر کیا گیا تھا۔ سلجوق کے روز بروز بڑھتے اقتدار و مقبولیت کو دیکھ کر دربار کے دیگر امرا اس سے حسد کرنے لگے، یہاں تک کہ یابغو کی اہلیہ بھی اس کے مخالف ہو گئی اور یابغو کو اس کے مخالف کر دیا۔ اوغوز حکمران کے ساتھ اختلافات میں شدت پیدا ہونے پر 4 صدی ہجری کے آخری عشرے میں جند نامی شہر کی طرف کوچ کیا اور وہاں اپنے تمام قبیلے سمیت اسلام قبول کر کے حنفی مذہب اختیار کیا۔ مورخ ابن اسیر کے مطابق سلجوق نے 67 برس کی عمر میں وفات پائی اور جند میں دفن ہوا۔ دوستوں، سلجوق کے 5 بیٹے تھے: اسرائیل، میکائیل، موسیٰ، یونس اور یوسف۔ 999 عیسوی میں سامانیوں کے زوال کے بعد ماوراء النہر میں کراخانی حاکمیت قائم ہو گئی تھی۔ سلجوقیوں نے اسرائیل، جو ارسلان اسرائیل کہلاتا تھا، کی قیادت میں کراخانیوں کی بالادستی قبول کی۔ کراخانی حکمران ارسلان خان کی حکومت کے اواخر میں کراخانی شہزادے علی تگین نے اوغوز ترکمانوں کی مدد سے ماوراء النہر میں اپنی حکومت قائم کر لی۔ 1020 عیسوی میں سلجوقیوں کی مدد سے بخارا پر بھی تصرف پا لیا۔ سلجوقیوں کے سردار ارسلان اسرائیل سے اتحاد کر کے اپنی بیٹی اس کے عقد میں دی۔ یوں اوغوز ترکمانوں کے ایک طاقتور گروہ کو اپنا اتحادی بنا لیا۔ دوسری طرف مشرقی ترکستان میں ارسلان خان کے دنیا سے گزرنے کے بعد علی تگین کا بھائی قدر خان کے لقب سے تخت نشین ہوا۔ اس کے دوسرے بھائی احمد نے بھی علی تگین کی حمایت کر کے بلا ساغوس، خجند اور فرغانہ پر تصرف حاصل کر لیا۔ علی تگین کی بڑھتی طاقت کے سبب نہ صرف کراخانی حکومت بلکہ غزنوی حکومت بھی تشویش کا شکار تھی اور انہیں اپنی سرحدوں کی طرف سے بھی خطرہ محسوس ہونے لگا تھا۔ علی تگین کا سدباب کرنے کے لیے 1025 عیسوی میں سلطان محمود غزنوی اور قدر خان باہم متحد ہو گئے۔ خراسان کی طرف سے سلطان محمود ایک عظیم الشان لشکر لے کر ماوراء النہر میں وارد ہوا، جبکہ دوسری سمت سے قدر خان نے بھی حرکت شروع کی۔ علی تگین جانتا تھا کہ وہ ان دو سلطنتوں کے خلاف مقابلے کی ہمت نہیں رکھتا، اس لیے اس نے روپوشی اختیار کی اور بیابانوں کی جانب فرار ہو گیا۔ چونکہ سلجوقیوں کا گروہ بھی اس کا اتحادی تھا، قدر خان سے سلطان محمود کی ملاقات کے دوران دیگر موضوعات اور معاہدات کے ساتھ ترکمانوں کا مسئلہ بھی زیر بحث آیا۔ سلطان محمود نے اپنے ایک چرب زبان سفیر کو ارسلان اسرائیل کے پاس روانہ کیا۔ سفیر نے سلجوقیوں کے سردار سے ملاقات کر کے سلطان محمود کے ہدیے پیش کر کے نیک پیغامات اس کے گوش گزار کیے اور یہ تاثر دیا کہ سلطان محمود ترکمانوں کی شجاعت اور جنگی مہارتوں سے بہت متاثر ہے، اس لیے وہ آپ سے ملاقات کر کے اتحاد قائم کرنا چاہتا ہے تاکہ ہندوستان کی مہمات کے لیے سلجوقیوں کی مدد لی جائے اور اس دوران سرحدوں کی نگرانی بھی ترکمانوں کے سپرد کی جائے۔ ارسلان اسرائیل یہ سن کر 10,000 سوار جمع کر کے سلطان کے پاس روانہ ہونے لگا۔ سفیر نے کہا کہ فی الوقت عسکری اعانت کی ضرورت نہیں، سلطان فقط آپ سے ملاقات کر کے تعارف اور دوستی قائم کرنا چاہتا ہے۔ ارسلان اسرائیل نے باہمی صلاح مشورہ کر کے رضامندی ظاہر کی اور 300 افراد کی معیت میں سلطان محمود کی اقامت گاہ کی جانب روانہ ہوا۔ وہاں اس کا پرتپاک استقبال ہوا۔ سلطان نے تمام امرا سے اوپر بالائی مقام پر اسے اپنے برابر تخت پر بٹھایا۔ دوران گفتگو دیگر باتوں سے فارغ ہو کر کہا کہ ہمیں ہندوستان پر لشکر کشی کے لیے سپاہیوں کی ضرورت پڑتی ہے اور اس دوران بلاد خراسان محمل و معطل رہ جاتے ہیں، لہٰذا ہمارے اور آپ کے مابین ایک معاہدہ ہونا چاہیے تاکہ ہماری غیر موجودگی میں ان علاقوں کا امن و امان برقرار رہے۔ ارسلان اسرائیل نے جواب دیا کہ ہماری طرف سے بندگی میں تقصیر نہ ہوگی۔ سلطان نے پوچھا کہ اگر ہمیں لشکر کی ضرورت پڑ جائے تو کتنی مدد کر سکتے ہو؟ ارسلان اسرائیل کی کمر میں ایک کمان اور 3 تیر باندھے ہوئے تھے، جو کہ اوچ اوک اوغوزوں کا نشان تھا۔ اس نے غرور بھرے لہجے میں کمان کو نکالا اور کہنے لگا، اس کمان کو میری قوم کی طرف روانہ کر دیں تو بیک وقت 30,000 سوار حاضر
حاضر ہو جائیں گے۔ سلطان نے کہا کہ اگر اس سے زائد کی ضرورت ہو تو پھر ارسلان نے ایک تیر نکال کر سلطان کے سامنے رکھا اور گویا ہوا یہ تیر اگر اپنے قبیلے کی طرف روانہ کر دوں تو 10,000 مزید حاضر ہو جائیں گے۔ سلطان نے کہا کہ اگر وہ بھی کافی نہ ہوا، اس پر ارسلان نے دوسرا تیر نکال کر کہا کہ اسے بلکان کے پہاڑوں کی طرف ارسال کیجیے، 1,00,000 سوار آ جائیں گے۔ سلطان نے کہا کہ اگر پھر بھی کافی نہ ہوئے تو ارسلان نے جواب دیا، میری کمان کو ترکستان کی طرف بھیج دیجیے، 2,00,000 سوار پہنچ جائیں گے۔ اس گفتگو سے محمود کو سلجوکیوں کی فوجی قوت کا اندازہ ہوا اور ان کے استحصال کا فیصلہ کیا۔ اپنے امراء کو حکم دیا کہ ارسلان اسرائیل کے ساتھیوں کو لے جا کر مہمان کریں اور ارسلان اپنے 10 افراد کے ساتھ میرا مہمان خاص ہوگا۔ 3 شبانہ روز تک ان کو مہمان رکھا۔ ایک شب بدمستی کی حالت میں ارسلان کو قید کر کے ہندوستان کے کالنجر قلعے بھیج کر وہاں نظر بند کر دیا۔ ارسلان اسرائیل کے بھائیوں کو صورتحال کا علم ہونے پر سخت تشویش لاحق ہوئی، لیکن سلطان محمود کی طاقت کے خوف سے شورش کرنے کی ہمت نہ ہو پائی اور ظاہراً اطاعت کا اعلان کیا، لیکن اندرونی طور پر وہ بہتر موقع کی تلاش میں رہے۔ دوسری طرف کالنجر قلعے میں قید کے دوران ارسلان کے قبیلے کے چند ترکمان نے بھیس بدل کر قلعے میں بار برداری اور ماشکی کا پیشہ اختیار کیا۔ ایک روز موقع پا کر اسے قلعے سے نکال کر فرار ہو گئے۔ راستے سے عدم واقفیت کی بنا پر جنگل میں پھٹک گئے۔ کوتوال نے خبر پا کر ان کا تعاقب کیا۔ ارسلان کو جب اپنے گرفتار ہونے کا یقین ہو گیا تو اس نے ترکمانوں سے کہا کہ تم وطن واپس جاؤ، میرے بھائیوں کو میرا سلام پہنچانا اور ان سے کہنا کہ خراسان پر تصرف پانے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ بادشاہ غلام زادہ اور بے نصب ہے۔ ہمت نہ ہارنا اور اپنی پوری جدوجہد جاری رکھنا جب تک مملکت کا نظام تمہارے ہاتھ نہ آ جائے۔ اس نے جس جور و ستم سے مجھ بے گناہ کو قید رکھا، اس کا حساب ضرور لینا۔ اور وہ افراد جھاڑیوں میں روپوش ہو گئے اور ارسلان کو گرفتار ہو کر دوبارہ قلعے میں قید کر دیا گیا، جہاں اس نے 7 سال زندہ رہ کر وفات پائی۔ یہ تاریخ میں اس اعتبار سے بھی اہم ہے کہ اسی ارسلان اسرائیل کی نسل سے سلاجقہ روم کے بادشاہ پیدا ہوئے۔ دوستوں، سلجوق سلطنت کی آج کے ایپیسوڈ 1 میں بس اتنا ہی۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے سلجوق سلطنت کے آغاز کے حوالے سے، تو اس ایپیسوڈ کے ساتھ ساتھ اگلے ایپیسوڈ کا بھی انتظار ضرور کیجیے گا، اور اگر ہماری ویڈیو آج کی آپ کو پسند آئے تو اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔